السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب گم شدہ تاریخ کے مضمون خیرات پر مبنی ہے۔ تقریباً ہر معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ خیرات کے ذریعے غربت و افلاس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے غریبوں کو وقتی طور پر مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا افراد اور ادارے اس مقصد کے لیے خیرات کی تقسیم کا کام سنبھالتے ہیں تاکہ یہ مدد ان تک پہنچائی جائے کہ جنہیں اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ اسے مذہبی فرض بھی سمجھا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کو ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلائی جائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جب خیرات کو ادارے کی شکل دے کر معاشرے کے مفلس اور نادار لوگوں کی مدد کی گئی۔ مثلاً تغلق خاندان کے حکمران فیروز شاہ تغلق 1351 سے 1388 تک نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ غریب خاندان کی لڑکیوں کو شادی کے وقت جہیز مہیا کرے اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کی مالی طور پر مدد کرے۔ ہندوستان میں یہ ایک پرانی رسم تھی کہ قحط، خشک سالی یا ایسے موقعوں پر جب کہ کھانے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں تو غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے جاتے تھے کہ جہاں انہیں مفت میں کھانا ملتا تھا۔ ان لنگر خانوں کے اخراجات حکومت وقت برداشت کیا کرتی تھی۔ اسی قسم کے لنگر خانے اکبر نے 1556 سے 1605 میں فتح پور سکری میں قائم کیے، جو خیر پورہ اور دھرم پورہ کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ ہندو اور مسلمان کھانے پینے کے سلسلے پر پابندیوں کے قائل تھے۔ اس لیے دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لنگر خانے کھولے گئے تھے۔ ان کے بارے میں سن کر جوگیوں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں آ گئی، جن کے لیے اکبر نے علیحدہ سے جوگی پورہ کے نام سے لنگر کھولا۔ جہانگیر 1605 سے 1627 تک نے اپنے دور حکومت میں الہ آباد، لاہور، دہلی اور آگرہ میں غریبوں کے لیے لنگر خانے کھلوائے تھے۔ اس کے زمانے میں یہ بلفر خانے کہلاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی مذہبی اور سماجی روایت اور رسومات تھیں کہ جن میں خیرات دینے کی ہمت افزائی کی جاتی تھی۔ مثلاً نثار کرنے کی رسم کہ جس میں سونے چاندی کے سکے یا کھانے پینے کی اشیاء کسی شخص کے سر کے گرد گردش دینے کے بعد اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رسم کی ادائیگی کے بعد وہ شخص ان تمام حادثات اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور رسم میں جب بادشاہ یا کوئی امیر گھر سے باہر نکلتا تھا، نماز جمعے کے لیے جاتا تھا، اپنے بزرگوں یا صوفیاؤں کے مزارات کی زیارت کو جاتا تھا، تو جو لوگ راستے میں جمع ہو جاتے تھے ان میں خیرات تقسیم کرتا ہوا جاتا تھا تاکہ لوگ اسے دعائیں دیں اور اس کی نیک نامی ہو۔ ایک مرتبہ اکبر کو خیرات تقسیم کرنے کا ایک نیا خیال آیا۔ اس کے تحت اس نے اپنے محل کے سامنے انوپ تالاب کو سکوں سے بھروایا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ آئیں، جو جس قدر لے جا سکے لے جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ہجوم اور لوٹ مار کی وجہ سے کئی لوگ کچل کر مارے گئے۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بے انتہا افسوس ہوا اور اس نے اس اسکیم کو فوراً ختم کر دیا۔ مشرق میں جہاں خیرات کے یہ طریقے تھے، مغرب میں یہ رسم مختلف تھی۔ مثلاً ٹیوڈر خاندان 1485 سے 1603 کے دوران حکومت گداگروں کا ایک ایسا فرقہ وجود میں آیا جو کہ قومی ہیگر گداگر کہلاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بے روزگاری کی وجہ سے بھیک مانگتے پر مجبور تھے۔ ان میں وہ فوجی شامل تھے جو کہ فرانسیسی جنگ اور وار آف روزز میں لڑ رہے تھے اور جنگوں کے بعد بے روزگار ہو گئے تھے۔ ان میں وہ کسان اور کاشتکار شامل تھے کہ جن کی زمینوں کو فیوڈل لارڈز نے اپنے کھیتوں میں شامل کر لیا تھا یا جن کی زمینیں خشک سالی کی وجہ سے بنجر ہو گئی تھی۔
جب ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہا تو انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے اور دیہاتوں میں گھر گھر جا کر بھیک اور خیرات مانگنا شروع کر دی۔ ان گداگروں کے جم غفیر کو دیکھ کر عام لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ حکومت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی بل پاس کیے جن کے ذریعے غربت کو دور کیا جا سکے۔ اس مدد کی رقم چندے کے ذریعے جمع کی گئی اور چرچ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ بے روزگار اور غریب لوگوں کے لیے ورک ہاؤسز بنائے جائیں تاکہ وہ جگہ جگہ پھر کر بھیک نہ مانگے۔ 1723 میں ایک قانون پاس ہوا کہ تمام گداگر اور بے روزگار لوگ خود کو رجسٹرڈ کرائیں اور ورک ہاؤسز میں جا کر کام کریں۔ 1834 میں قانون کے ذریعے ایسی مالی امداد بند کر دی گئی کہ جو غریبوں کو ان کے گھروں پر ملتی تھی، اب انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ورک ہاؤسز میں آ کر رہیں اور کام کریں۔ ان ورک ہاؤسز میں زندگی خراب گزرتی تھی، ماحول بھی بے انتہا خراب تھا، کسی شخص کی کوئی عزت نہیں تھی، خاندان کو علیحدہ علیحدہ کر کے شوہر بیوی اور بچوں کو مختلف ورک ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ رہنے والوں کو سخت ڈسپلن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کی اپنی مرضی اور خواہش کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مثلاً یہ لازمی تھا کہ کھانا خاموشی سے کھایا جائے، غذا بہت سادہ اور بدمزہ ہوتی تھی، جو لوگ یہاں رہتے تھے ان سے سخت کام لیے جاتے تھے، مثلاً پتھر توڑنا، ہڈیوں کو پیسنا اور رسی بٹنا وغیرہ شامل تھا۔ چارلس ڈکنس نے اپنے ناولوں میں ورک ہاؤسز اور ان میں رہنے والے لوگوں کا بڑا خوبصورتی سے نقشہ کھینچا ہے۔ ایک مورخ نے ایک ورک ہاؤس کے اسکینڈل کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو کہ ہڈیوں کو پیسنے کا کام کرتے تھے اس قدر بھوکے تھے کہ انہوں نے ان ہڈیوں کے گلے سڑے گودے کو کھا جاتے تھے۔ یہ ورک ہاؤس بیسٹل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، وہ قلعہ جہاں فرانس میں سیاسی قیدی رکھے جاتے تھے اور جسے 1779 میں مجمع نے مسمار کر دیا تھا۔ 1850 کی دہائی میں لوگوں کے ایک احتجاج کے بعد ان ورک ہاؤسز کی حالت کو بہتر بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود غریب لوگ یہاں جا کر رہنا اور کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ غربت اور گداگری کو کم کرنے کے یہ طریقے اس وقت ختم ہونا شروع ہوئے کہ جب ریاست نے ایسے ادارے قائم کرنا شروع کیے جن کی مدد سے نادار لوگوں کو سہولتیں دی جائیں۔ خیرات کے سلسلے میں انفرادی اور ادارتی طور پر مدد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ جب کوئی فرد کسی کو خیرات دیتا ہے تو اس کا یہ کام اس کی زندگی تک محدود رہتا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک ادارہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی مدت کئی نسلوں تک ہوتی ہے اور وہ اصول و قواعد کے تحت مالی امداد کو تقسیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی فرد کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد لینے والا اس کا احسان مند اور شکر گزار ہوتا ہے۔ بعض اوقات خیرات دینے والا اپنے اس عمل کی وجہ سے نہ صرف رعونت کا اظہار کرتا ہے بلکہ وہ اپنے دوسرے مقاصد کو بھی پورا کرتا ہے تاکہ اس کے ان اقدامات سے وہ نیک، فیاض اور سخی مشہور ہو اور لوگ اس کی عزت کریں۔ جب کوئی ادارہ لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس میں انفرادی شرکت نہیں ہوتی، اگر شہرت ہوتی ہے تو ادارے کی ہوتی ہے۔ ادارے سے مدد دینے والا بھی خود کو کسی کے سامنے حقیر ہوتے نہیں دیکھتا ہے۔ ایک جمہوری معاشرے میں شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست سے مطالبہ کرے کہ اس کی ناداری میں وہ اس کی مدد کرے اور کسی فرد کو یہ ضرورت پیش نہ آئے کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت اور احترام کو ختم کرے۔